گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ آپ کے بک کا یہ دوسرا لیسن ہے، یعنی سبق نمبر 2 ہے جو پڑھیں گے. اس ٹاپک کا نام ہے سوجھ بوجھ. سوجھ بوجھ کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی، ہے نا، سمجھداری. کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ سوجھ بوجھ ہے تمہارے پاس، تو سوجھ بوجھ کا مطلب کہ آپ کے پاس عقل ہے، سمجھداری ہے. اس لیے بولتے ہیں سوجھ بوجھ سے کام کیا کرو، یعنی سمجھداری سے کام کیا کرو. تو آئیے ہم لوگ اس سبق کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس کو بھی سمجھیں گے بیچ بیچ میں. ندیم ایک شخص ہے، اس کے نام سے اس کی شروعات ہوتی ہے. یعنی ندیم ایک آدمی رہتا ہے، اس کے گھر میں چور گھستا ہے، تو کس طرح سے ندیم نے اپنی چالاکی اور سوجھ بوجھ سے اپنے گھر سے چوروں کو بھگانے کا راستہ ڈھونڈا، اس کے اوپر کہانی ہے. کہہ رہے کہ ندیم کی شدید خواہش تھی. شدید کہتے ہیں زیادہ، ہے نا، بہت شدید خواہش تھی کہ وہ بھی اپنی خالہ زاد بہن کہتے ہیں خلیلی بہن غزالہ کی شادی میں دہلی جائے. یعنی ان کی خالہ کی بیٹی کی شادی تھی تو وہ دہلی جانا چاہتا تھا. شادی میں شامل ہونے کے 2 فائدے تھے. ایک تو یہ کہ اس میں شرکت کر کے شادی کا لطف اٹھایا جا سکتا. تو لطف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزہ. شادی میں شرکت کر کے شادی کا مزہ اٹھایا جا سکتا تھا. اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ دہلی کی سیر بھی ہو جاتی، یعنی دہلی گھوم بھی لیتے. سیر کرنا مطلب آتا ہے گھومنا. یعنی آم کے آم، گٹھلیوں کے دام. آم بھی کھا لیے اور اس گٹھلی کا دام بھی نکل گیا. ایسے اگر صرف گھومنے جانا پڑتا تو زیادہ خرچہ نہ، ایک ہی بار گئے، شادی میں بھی شامل ہو گئے اور پھر اس کے بعد گھوم بھی لیے، تو دونوں کام ہو گیا ایک ہی مرتبہ جانے سے. بہرحال یہ تو ہوئی ندیم کی خواہش، مگر بھلا ہو اسکول والوں کا جنہوں نے سالانہ کہتے ہیں اینول کو، اور سالانہ امتحان کا مطلب اینول ایگزام. سالانہ امتحان کی تاریخ عین شادی والے دن ہی رکھ دی اور ندیم کو اپنا من مارنا پڑا. یعنی ندیم جس اسکول میں پڑھتا تھا اس کا جو اینول ایگزامز تھا، اس کا جو ایگزام شادی کے دن والے ڈیٹ پہ تھا. اب ندیم کا جانا کینسل ہو گیا. امی ابو کا بھی دل نہیں تھا ندیم کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانے کے. یعنی اس کے ابو امی چاہتے تھے کہ ندیم کو ساتھ لے چلے، مگر کیا کرے، یہ اسکول، یہ پڑھائی. مگر ہائے دنیا داری، اس کو بھی تو نبھانا ضروری ہے. بہرکیف ڈھیر ساری ہدایتیں ندیم کو دیکھ کر امی ابو شادی میں شامل ہونے کے لیے رخصت ہو گئے. رخصت کہتے ہیں کہ چلے گئے، ودا ہو گئے. ندیم گھر میں اکیلا رہ گیا. اس کے ابو امی تو چلے گئے، تو اکیلا کون رہ گیا؟ ندیم. اس نے سوچا چلو اب امتحان کے لیے کچھ پڑھ ہی لیا جائے. ابھی کتابیں کھولی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. دستک کہتے ہیں حاضری ہونا کو. ایک اجنبی آدمی دروازے پر کھڑا تھا. اجنبی کہتے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. اسٹرینجر انگلش ورڈ ہوتا ہے، اسی کا معنی ہوتا ہے اجنبی. جی کہیے کیا کام ہے؟ ندیم پوچھتا ہے اس شخص سے جو دروازے پہ آ کر کھڑا ہو گیا. تو وہ شخص کیا بولتا ہے؟ بجلی کے دفتر سے آیا ہوں. دفتر کہتے ہیں آفس کو، کہ میں بجلی کے دفتر سے آیا ہوں، میٹر کی ریڈنگ لینی ہے. اس شخص نے کہا. کون؟ جو شخص آ کر دروازے پہ کھڑا ہوا. ندیم پشو میں تھا، کشمکش میں تھا کہ امی اور ابو کی غیر موجودگی میں وہ کیا کرے. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک انجان شخص کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں کہ وہ آدمی بولا، ارے جلدی دروازہ کھولو، مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے. مرتا کیا نہ کرتا، ندیم کو دروازہ کھولنا ہی پڑا. میٹر ریڈنگ لینے والے نے گھر میں داخل ہو کر تفتیش کے انداز میں، یعنی تفتیش کہتے ہیں انکوائری کرنے کے انداز میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے، آپ اگر اکیلے گھر میں ہو، آپ کی ممی پاپا نہیں ہو، اور اچانک کوئی آ جائے کہ میں کیبل والا ہوں، ٹی وی کیبل ٹھیک کرنے آیا ہوں یا فلاں، تو آپ بھی سوچیں کہ چلو یہ تو کیبل والے ہیں، بجلی کا میٹر ریڈنگ کرنے والے ہیں، آنے دو. لیکن آپ کو کیا پتہ، میٹر ریڈنگ کرنے والے کی شکل ہمیشہ چینج ہوتی رہتی. ہر مہینے دوسرے لوگ آتے رہتے ہیں. ایک شخص آئے تب تو آپ جانیں گے. اب ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. گھر میں اور کون رہتا ہے، اکیلے ہو کیا، یہ سب پوچھنا شروع کر دیا. سوالیہ نظروں سے اس نے ندیم کی طرف دیکھ کر کہا، جی ہاں. ندیم نے مختصر سا جواب دیا، جی میں اکیلا ہوں. امی ابو کہاں گئے ہیں؟ اجنبی شخص نے دوبارہ پوچھا. امی ابو کہاں گئے ہیں؟ ندیم کچھ دیر بعد خاموش رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، جی وہ شادی میں گئے ہوئے ہیں.
اجنبی شخص کے ان سوالوں سے ندیم کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اسے اس شخص پر شبہ ہوا، شبہ کہتے ہیں شک کو، ڈاؤٹ کو، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے سوچا کیا کروں، اگر میں نے شور مچایا تو یہ شخص مجھے گھر میں بند کر دے گا، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے جس سے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ ایک کہاوت ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ایسا مارو کہ سانپ مر جائے لیکن لاٹھی ٹوٹی نہ ٹوٹنا چاہیے۔ گرمی بہت ہے، میں آپ کے لیے شربت لے کر آتا ہوں۔ یعنی ندیم اب سوچا کہ میٹر ریڈنگ کرنے والا ہے، چلو اس کو شربت پلاتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا، یہ اپنا دماغ اور اپنے چالاکی سوجھ بوجھ کا استعمال وہاں پہ کرنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ ذرا بیٹھیے، میں آپ کے لیے شربت لے کر آتا ہوں کیونکہ گرمی کا موسم ہے۔ یہ کہہ کر ندیم جھٹ سے باورچی خانے میں چلا گیا۔ اس نے سوچا اگر فون کروں گا تو وہ شاطر چور آواز سن لے گا، اس لیے ایس ایم ایس کرتا ہوں۔ جلدی سے ندیم اپنے پڑوسی اور علاقے کے پولیس انکل کو ایس ایم ایس کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ندیم کی چالاکی کا آپ اندازہ لگائیے کہ ندیم نے یہ سوچا کہ اگر میں چلاؤں گا، کسی کو بلاؤں گا تو آوازیں نکلیں گی، اس سے اچھا ایس ایم ایس کر دو۔ تو آس پڑوس کے لوگوں کو اور پولیس کو ایس ایم ایس کر دیا۔ آج کل واٹس ایپ اور فیس بک میسنجر کا زمانہ ہے، لوگ سوشل نیٹ ورک سے جڑے رہتے ہیں۔ تو پیغام پہنچنے کے 10 منٹ بعد جیسے ہی میسج گیا نا، اس کے 10 منٹ کے اندر ہی پولیس اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس بیچ اس نے چور کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھا۔ یہ اس کی چالاکی تھی۔ کیا آئیے بیٹھے، گرمی ہے، شربت، کیا آپ بھی کمال کرتے ہیں، ایک مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور آپ یوں ہی چلے جائیں گے، کچھ کھائیں گے پئیں گے نہیں، تو ویسے بھی ممی پاپا نہیں، بیٹھیے۔ اس طرح وہ اپنے باتوں میں الجھایا ہوا تھا۔ پولیس نے چور کو پکڑ لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ چور علاقے میں اسی دن کئی چوریاں کر چکا تھا۔ اس طرح بچوں آپ نے دیکھا، اگر ہم مشکل وقت میں ہمت اور سوجھ بوجھ سے کام لیں تو بڑے سے بڑے خطرے کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہیں پہ ندیم اپنی سوجھ بوجھ اور عقل مندی، دانش مندی سے کام نہیں لیتا، ڈر جاتا، تو شاید اس کے گھر میں چوری ہو جاتی۔ تو یہ جو موجودہ ماحول ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کی کمی ہے، غریبی ہے، تو ہمیشہ اندیشہ لوگوں کو رہتا ہے کہ میرے گھر میں رات میں چور آ جائیں گے، یہ آئے گا، وہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چوکنا تو رہنا ہی ہے، چوکنا کے ساتھ ساتھ اپنی چالاکی سے بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ویسے اللہ اس سب سے بچائے، اس سب آفت سے، لیکن آپ کو اس موقع پہ ایسے چوکنا رہنا پڑے گا اور اپنے اندر اس طرح کی سوجھ بوجھ، ایسا نہیں کہ صرف چوری میں، اور بھی دوسرے کاموں میں اپنے اندر سوجھ بوجھ لانے کی کوشش کریں۔ صرف ٹی وی اور موبائل پہ لگے نہیں رہیں بلکہ کچھ اپنے دماغ کا بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے بھی مل جل کر رہیں، ان کے پریشانی میں بھی آپ ساتھ دیں، ان کے غم میں اور ان کی خوشی میں بھی ساتھ دیں۔ جب کسی کے گھر میں خوشی ہوتی تو خوب جاتے ہیں، ایک دم ناچے اور گانے، اور خوب ڈش پہ ڈش بنتا ہے، شامل ہو کر خوب کھاتے ہیں، لیکن غم میں بھی ساتھ دینا چاہیے۔ اگر 12 بجے رات میں آپ کے پڑوس والے آپ کو پکارتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، وہ بیمار پڑ گیا، تو اس وقت آنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں اس کو کرونا وائرس ہے تو ہم کو بھی ہو جائے گا، نہیں۔ ویسے بھی اللہ جب موت دیں گے آپ کو مرنا ہی ہے، لیکن جب وہ کوئی مدد کے لیے پکارے تو آپ کو دوڑ کر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اگر آپ کسی کو مصیبت اور پریشانی میں ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اب آئیے اس لیسن کا جو الفاظ مانا اس کی طرف۔ اس کہانی کو لکھنے والے کون تھے؟ فرزانہ طارق۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے شدید۔ شدید کہتے ہیں بہت زیادہ کو، لطف، لذت، مزہ۔ بحر کیف کہتے ہیں بحر حال کو، اور ہدایتیں کس کی جمع ہے؟ ہدایت کی جمع ہے ہدایتیں۔ تفتیش کا مطلب ہوتا ہے چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، اور خواہش کا مطلب ہوتا ہے چاہت، خواہش کی جمع ہے خواہشات۔ عین وقت، عین وقت کا مطلب ٹھیک اسی وقت، کہتے ہیں نا ایگزیکٹ ٹائم، تو ایگزیکٹ مطلب عین وقت، ٹھیک اسی وقت۔ دنیا داری کا مطلب دنیا کے دھندے، بال بچے، رشتہ داریاں۔ دستک آواز کو کہتے ہیں۔ ماتھا ٹیکنا مینس، ماتھا ٹھنکنا مینس فکر میں پڑ جانا، اور شرکت کا معنی ہوتا ہے شامل۔ من مارنا مینس خواہشوں کو دبانا۔ پشو پیش کا مطلب ہوتا ہے ہچکچاہٹ، اور سوجھ بوجھ کا مطلب ہوتا ہے
سمجھداری اور عقل مندی. اس طرح سے آپ کا یہ آج کا لیسن تھا. پھر انشاءاللہ کہ میں کل اس کا ایکسرسائز کرواؤں گا.